حاضرین مجلس مرحومین و مرحومات اور بالخصوص بانیان کے مرحومین و مرحومات کے حساب ثواب اور اپنی درجات کے لیے صورت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد ثمنا بنعمائه ومحاذا من ضرائه وسبيلا بلا جنابه وسببا بزيادة إحسانه الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الصلاة والسلام على الأفضل العدد على العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يومنا هذا ومن يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة صلى الله عليه وسلم حضرت سید الشہداء و اصحاب سید الشہداء کے لیے ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھیں جو مومنین پچھلے سال ہمارے درمیان صفی حضرات تھے اور آج دنیا میں نہیں رہے ان تمام مومنین کی بخشش اور مغفرت کے لیے باوجہ بلند صلوات مریضین مومنین مومنات کی شفا یابی کے لیے اور بالخصوص جو مومنین مومنات اس موجودہ وائرس کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کی شفا یابی کے لیے اور ابھی بھائی اقبال صاحب نے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے چند ایک اور مومنات مومنین جو اسپتال میں زیر علاج ہیں اور ایک جمع سے دعا کی ہے ہمارے پاس یہ واحد دروازہ ہے جس سے ساری کائنات بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہے ہم بھی سید الشہداء کے دروازے سے ان مومنین مومنات کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں خدا رب العالمین ہم سب کو صحت کامل و عاجل جو مومنین پریشان حال ہیں اور ان دنوں میں سب سے بڑی پریشانی بعض مومنین کو یہی صف اعضاء کے حوالے سے ہے کیونکہ دشمن کا غلبہ ہر دور میں رہا ہے لیکن یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور ڈاکٹر اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو عقاب ہے نا وہ ہوا کے رخ پہ نہیں چلتا بلکہ مخالف چلتا ہے اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی تو شاید اتنی ترقی نہ ہوتی یہ رکاوٹیں ہیں کہ جس نے ذکر حسین کو دنیا پہ پھیلا دیا بعض مومنین ہیں کہ جو اس حوالے سے پریشان ہیں یہ فطری بات ہے کہ انسان جلد مایوس اور پریشان ہو جاتا ہے لیکن اس کا ذریعہ بھی وہ خود پیدا کرتے ہیں اور جن جن مقامات پر رکاوٹیں پیدا ہوئی وہ آج ذکر سید الشہداء کے مرکز بن گئے ہیں
ہم دعا گو ہے کہ خدا بند عالم جو مومنین ان دنوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ایسے مقامات کو ذکر سید الشہداء کا مرکز قرار دے۔ ایک مقام کا میں خود عینی شاہد ہوں، میں اس علاقے میں مڈل کا طالب علم تھا اور اس میں تقریباً 1200 کی تعداد تھی اسٹوڈنٹ، اس میں میں واحد شیعہ تھا اور سردی کے موسم میں پابندی تھی، حاضری تھی کہ نماز وہاں پہ مسجد میں پڑھنا ہے۔ پہلے تو کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن جب نماز شروع کی تو ہر ایک کو پتہ چل گیا۔ لیکن الحمدللہ بڑے قصے واقعات خاص کے وہاں کے موجود ہیں جو میرے ساتھ بھی گزرے اور بعض مومنین کے ساتھ بھی، لیکن وقت زیادہ نہیں گزرا، میں آج سے 5-6 سال پہلے اسی مقام پر 3 محرم پڑھ چکا ہوں اور اتنا بڑا مرکز بنا ہے، اتنا بڑا مرکز بنا ہے کہ 2 ایکڑ میں امام بارگاہ ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کمال انہی کا ہے۔ صرف ہمیں اس بات قدمی دکھانی چاہیے، استقلال ہونا چاہیے، جیسا کہ استقلال کربلا والوں نے دکھایا۔ جیسا کہ ابھی مغل صاحب یہ شعر بھی پڑھ گئے کہ یزید نے قتل کرنے کے بعد جشن منایا کہ میں جیت گیا، حسین ہار گیا، لیکن حسین ابن علی نے بھی شہادت کے بعد بھی ایسی موت کو قبول کیا کہ اب دنیا پہ حسین کا نام باقی ہے۔ مستقل مزاج ہونا چاہیے انسان کو، جب استقلال قدموں میں آ جائے تو وسائل وہ خود پیدا کرتے ہیں اور اس سے انسان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ خدا بند عالم اور مومنین کو اس بات قدمی عطا فرمائے اور یقیناً ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ جیسے ماضی میں اللہ رب العزت نے اس مستضعف قوم کی حمایت فرمائی، اسی طرح انشاءاللہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا اور یہ ذکر دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ہمارے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب حکومت حسین کے بیٹے صاحب الزمان کی ہو۔ دوسری ایک بات کی طرف متوجہ کرتا چلوں، مجھے آپ کے اس جملے سے اختلاف نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ برادر محترم نے فرمایا کہ ہمیشہ ہم سے سوال ہوتے ہیں، ہم بھی کوئی پوچھا کریں ہم سے۔ یہ ٹھیک ہے، نقضی جواب ہوتا ہے، اگر کوئی ایک سوال مجھ سے پوچھے تو میں اس سے پوچھوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جواب دینے کے اہل نہیں ہے، وہ جواب دینے کے اہل نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ وہ سوال نہیں کریں گے، سوال کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ لیکن 1400 سال سے ان کا ہم سے سوال کرنا اور ہمارا ان سے سوال نہ کرنا، یہ اپنے اسلاف اور اپنے رہنماؤں کی سیرت ہے، اس لیے کہ ان کے ہمیشہ سوال کرتے رہے، ہمارے کسی نے سوال نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی سنت پہ عمل کریں گے اور ہم اپنے بڑوں کی سنت پر عمل کریں گے۔ اللہ شاہد ہے کہ ایک مومن گیا وہاں عمرے کے لیے، وہاں آپ کو پتہ ہے کہ جنت البقیع میں کیا حالات ہیں، وہاں ہاتھ اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، ایسے دیکھنا بھی بڑا مشکل ہے، دیکھنے بھی نہیں دیتے۔ چلو چلو آگے جاتا، تو وہ مومن آگے گیا اور جناب حضرت عثمان خلیفہ سوم ان کی قبر پہ اس نے بلند آواز ہاتھوں سے فاتحہ پڑھنا شروع کر، بلند آواز سے، ہاتھ بھی بلند،
تو وہاں پہ کسی نے نہیں روکا، بیٹھے تھے، کسی نے نہیں روکا. وہ کہتے کہ میں نے کافی دیر ایسا کیا تاکہ بولے تو صحیح، کوئی نہ بولے. میں مایوس ہو گیا. اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ بھائی کیا وجہ ہے، آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ نے تو فاتحہ سے منع کیا نہیں کیا، اور وہ تو بڑے سخت ہیں، وہ تو ہاتھ ہی نہیں اٹھانے دیتے. تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں وہ ٹھیک کر رہے تھے، اس لیے کہ فاتحہ نہ پیغمبر نے پڑھا نہ پڑھنے کا حکم دیا، تو لہٰذا جی یہ پڑھا جاتا ہے نا یہ بدعت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دل دل میں کہا کہ جی فاتحہ تو اس کے لیے ہوتا ہے جو لائق کے فاتحہ ہو، جو فاتحہ کے لائق بھی نہ ہو اس کے لیے فاتحہ پیغمبر کیا پڑھتے. تو اس وجہ سے ذہنوں بیٹھ گیا جی پیغمبر نے نہ پڑھا اور نہ پڑھنے کا حکم دیا، اور جو کام پیغمبر نے نہ کیا ہو نہ کہا ہو وہ بدعت ہوتی ہے اور بدعت حرام ہے. وہ کہتا ہے فوراً میری زبان سے نکل گیا کہ یہ جو صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم ہے یہ کہاں سے آئی ہے. وہ کہنے لگے کہ یہ چونکہ صحابہ کرام نے حکم دیا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا بھائی صحابہ دین صحابہ کا تو نہیں تھا، دین تو پیغمبر کا تھا. اب پیغمبر نے نہ کہا نہ کہنے کا حکم دیا تو یہ کیوں کہتے ہیں. 1400 سال سے آپ کہتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ سنتے چلے جا رہے ہیں، تو یہیں پہ بریک ہو گئی. جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ جواب دینے کے اہل نہیں ہے. وہ کہتے جب میں نے یہ جملہ کہا تو وہ فوراً اس نے پولیس کو بلا دی، پکڑ لو اسے، اس نے یہ ایسی بات کیوں کی. تو کہا بابا میں تو معذرت چاہتا ہوں، میں تو صرف اپنی فہم و تفہیم کے لیے یہ جملہ کہا تھا، اگر آپ کو ناگوار ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ جواب وہ دے جس کے پاس کوئی لاجک اور دلیل ہو. جس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے وہ جواب کیا دے گا. یہ کمال تو میرے مولا علی ابن ابی طالب کا ہے کہ سائل دروازے پہ آتا ہے، بعض اوقات بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، جواب پہلے مہیا ہو جاتا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسلام لا الہ الا اللہ. اور اسلام کا منشور ہر مذہب، ہر فقہ، ہر تحریک، ہر ملک کا ایک منشور ہوتا ہے، اس کا دستور العمل ہوتا ہے کہ ہمارا یہ منشور ہے، ہم اس پہ عمل کریں. دنیا میں جتنے ملک ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دستور العمل ہے، قانون کی کتاب ہے. البتہ مختلف کتابیں ہیں. ہمارے پاکستان کے قانون کی کتاب اور ہے، انڈیا کی اور ہے، ایران کی اور ہے، عراق کی اور ہے، تھوڑی تھوڑی اس میں چینجنگ ہے، لیکن ہے ہر ملک کا کوئی نہ کوئی دستور العمل جس کو قانون کی کتاب کہتے ہیں. لیکن یہ یقین رکھیں کہ قانون کی کتاب فقط پڑھ لینے سے پابند قانون نہیں ہوتا، اس کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے سے جزا ملتی ہے. تو یہ قرآن یہ دستور العمل ہے، اسلام یہ منشور ہے، اسلام قانون کی کتاب ہے. ہمارے جیسے بعض لوگوں نے اس منبر پہ بیٹھ کر اپنی عوام کو اغوا کیا ہے، ان کو مغالطہ دیا ہے، چکر دیا ہے. جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ چکر دیے بھی ہیں اور چکر کاٹے بھی ہیں. اور یاد رکھیں کہ ہر بندہ بے ایمانی کرتا ہے، بازار میں کی، دکان میں کی، مارکیٹ میں کی، جنگل میں کی، گھر میں کی. لیکن یہ جو مولوی حضرات ہیں نا، اب ظاہر ہے کہ مجھ پر بھی کوئی نام صادق آتا ہے، تو یہ جو ملائیت ہے نا، جب یہ بے ایمانی کرے گی تو یہ بازار میں نہیں، مسجد میں، اور وہ بھی محراب میں بیٹھ کے، محراب میں بیٹھ کر 2 نمبری کی جائے گی. کس چیز کا کس کو نہیں پتا، واحد کو معلوم ہے. لیکن صدیوں سے چھپایا جا رہا ہے، چھپایا جاتا رہے گا. لیکن یہ اللہ کا قانون ہے
کہ بادل جتنا گہرا ہو سورج کی کرنیں پھر بھی چمکتی ہے، جتنا بھی چھپانے کی کوشش کرے حق پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے متعلق یہاں سے پیغام دیا گیا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس پر جنت واجب ہو گئی، جس نے پڑھ لیا اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ عوام کو یہیں پر روک دیا گیا، آگے پڑھنے کا مقصد بتایا ہی نہیں کہ وہ پڑھا تو کس عنوان سے پڑھا تھا، اگر پڑھا تو کس عنوان سے پڑھا، اور اسی پڑھنے کو لے کر چلے فتح مکہ پر، دیکھو جی فلاں گھر بڑا مقدس گھر ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جو اس گھر میں آ گیا اسی کو پناہ مل جائے گی، لیکن اس کو سوچا ہی نہیں ہے کہ پیغمبر نے وہ گھر منتخب کیوں کیا تھا، اپنا گھر بھی منتخب کیا ہے، اللہ کا گھر بھی منتخب کیا ہے، اس گھر کو بھی منتخب کیا ہے۔ آخر یہ تین جگہ منتخب کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پیغمبر کا مقصد یہ تھا کہ آج تین جگہ منتخب کر کے جاننا چاہتا ہوں کہ میرا مخلص کون ہے اور میرا غدار کون ہے۔ جو اللہ کے گھر میں آ گئے وہ بھی مخلص، جو میرے گھر میں چلا گیا وہ بھی مخلص، اور جو اس گھر میں چلا گیا وہ آج خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، ورنہ نہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ یہی بنیاد بنی۔ اب اس وقت سے لے کر آج تک دیکھیں کہ یہ جو اسلام کے خلاف لڑنے والے ہیں وہ تھے جو بیت اللہ میں جمع ہوئے، وہ تھے جو نبی کے گھر میں جمع ہوئے، یا وہ تھے جو ابو سفیان کے گھر میں آئے۔ کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کے گھر میں آیا ہو اور وہ اسلام کے خلاف لڑا ہو۔ جتنے اس گھر میں جمع ہوئے وہی سارے، دل نہیں چاہتا تھا کہ ادھر جائیں، دل نے کہا تو ادھر آ گئے۔ تو لا الہ الا اللہ فقط پڑھنا نجات اور جنت کا ضامن نہیں ہے۔ میرے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب خراسان تشریف لا رہے تھے تو واقعہ مشہور ہے، طویل واقعہ ہے، سارا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، ایک شاہد اور گواہ کے طور پر واقعہ پیش کرنا مقصود ہے۔ حضرت نے شپور سے گزر رہے تھے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے سوال کیا، یبنا رسول اللہ آپ نے ہر روز تو نہیں آنا ہمارے علاقے میں، ہماری خوش قسمتی کہ آپ ہمارے علاقے سے گزر رہے ہیں، تو آج گزرتے گزرتے ہمیں اپنے نانا کی کوئی حدیث ہی سناتے چلے جائیں۔ تو حضرت نے ایک حدیث پڑھی، یہی حدیث، من قال لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسنی ومن قال لا الہ الا اللہ دخل فی حسنی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ سمجھے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جس نے یہ پڑھا وہ سمجھے کہ وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کو کسی ایک بندے نے نہیں لکھا، دو چار نے نہیں لکھا، بلکہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 18,000 افراد نے اس حدیث کو لکھا۔ اب اس میں ان پڑھ کتنے تھے اس ہجوم کا پتہ نہیں ہے، پڑھے لکھوں کی تعداد 18,000 جو حدیث کو لکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد پھر پیغمبر کے نواسے نے پردہ الٹا، پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حسنی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، ومن قال لا الہ الا اللہ داخل حسنی، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ لیکن بشرطها وشروطها وعلی من شروطها، لیکن فقط لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہ فائدہ اس وقت تک نہیں دیتا جب تک اس کی شرائط کو تسلیم نہ کیا جائے، اور میں علی ابن موسیٰ رضا ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں۔ اس لا الہ الا اللہ کی 12 شرائط ہیں، جب تک 12 کو تسلیم نہ کیا جائے جنت میں جانا کجا ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سکتی۔
جب شرائط پوری ہوں. اگر شرائط پوری نہ ہوں تو فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز تہجد پڑھ رہے ہیں, اس کے لیے شرائط کیا ہے؟ لباس پاک ہو, بدن پاک ہو, وضو صحیح معنوں میں کیا ہو, جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ غصبی نہ ہو, وہ پاک و منزہ ہو, قبلہ رخ درست ہو, بالخصوص سجدے کی جگہ پاک ہو. اگر ان شرائط میں سے ساری پائی جائیں, ایک شرط نہ ہو, تو سمجھیں کہ یہ صرف ٹکرے مار رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا. یہ اس کی شرائط ہے قبولیت کی. اگر وہ شرط ہے تو نماز تہجد ہے, اگر نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. لہذا لا الہ الا اللہ کی یہ 12 شرائط ہیں, جن کا نام پہلی شرط علی مرتضیٰ کی ولایت, دوسرا حسن مجتبیٰ کی ولایت, حسین ابن علی کی ولایت, امام زین العابدین کی ولایت, 12 ائمہ کی ولایت. جب تک دل میں نہ ہو اس وقت نماز قبول نہیں ہوتی. میں نے حدیث پڑھی, اس میں ایک عظیم صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر انسان کا بدن پاک ہو, لباس پاک ہو, طہارت ٹھیک ہو اور سجدے گاہ کے لیے خاک شفا رکھ لے, امام فرماتے ہیں کہ نماز کی قبولیت کی میں صادق کے آل محمد ضمانت دیتا ہوں. تمام مومنین کی اللہم صلی علی محمد. تو اب یہ لا الہ الا اللہ. اب دوسری طرف ہے قرآن مجید جو دین اسلام کا منشور ہے, اس میں کیا دھوکہ کیا گیا. آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس نے ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملی. ایک حرف کا مطلب الحمد ایک حرف نہیں ہے, یہ ایک لفظ ہے. حرفوں سے مرکب ہو کے لفظ بنتے, لفظوں سے مرکب ہو کے جملے بنتے. تو حرف کیا ہے؟ الحمد ہے تو اس میں الف ایک حرف ہے, لام 2, ہے 3, میم 4 اور دال 5. اور بندہ خدا ذرا یہی سمجھ لے, خدا نے تو تیری نماز کی ابتدا ہی 5 سے رکھی ہے. جہاں سے بھی آئے 5, 14, 12 کے علاوہ کوئی راستہ ہی نظر نہیں ہوتا. ایک حرف کے پڑھنے سے 10 نیکیاں. تو کیا ایسے ہی آنکھیں بند کر کے پڑھ دیا اور 10 نیکیاں مل گئی؟ فرمایا نہیں. قرآن کو پڑھو اور یاد رکھیں ہم لوگ قرآن خوانی مرحوم کے لیے کرتے ہیں, یہی ذہن میں رکھ کر کہ میرا پڑھا اس کے لیے باعث نجات بنے گا. اب میں کسی ایک فرد کو نہیں, ایک عمومی بات کر رہا ہوں. قرآن ہم پڑھ رہے تھے, اس کا وہ پڑھنے کا ہمیں انداز ہم نے کسی کو نہیں بتایا, صرف یہ کہا کہ جو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا. اور اس نہ بتانے کا بھی ایک مقصد ہے کہ اگر بتایا گیا تو ساری دنیا بابینا ہو جائے گی اور وہ باطل کے راستے کو چھوڑ کر حق کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اس حدیث و روایت کا آدھا حصہ بتا دو, اور انہوں نے کون سی جا کے کتب احادیث کا مطالعہ کرنا ہے, بس جو یہاں سے سنا ہمیں امین سمجھ کر اسی پہ عمل کریں گے. اب قرآن مجید پڑھ رہے تھے ہم مرحوم کی بخشش کے لیے, ادھر سے ایک آیت میری نظر سے گزر گئی, لعنت اللہ علی القاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو اب میں اپنا مثال دے دیتا ہوں, جھوٹا میں بھی تھا, اب وہ لعنت کہاں گئی؟ مجھ پہ آئی نا. میں بھی جھوٹ بولا تھا, 2 لمحے پہلے بولا اور اس کے بعد بھی بول رہا ہوں, لعنت مجھ پہ آ گئی. تو آپ بتائیے, پڑھنے والے نے پڑھا تھا کہ میرے پڑھے سے وہ بخشا جائے, تو اس پہ بھی جب لعنت ہوگی تو اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ اور یہ ایک لعنت نہیں ہے, لعنت اللہ علی الظالمین, لعنت اللہ علی الغاصبین,
الکاذبین لعنت اللہ علی الکاذبین وغیرہ وغیرہ بہت ساری لعنتیں ہیں. اچھا اگلا حصہ کیوں نہ بتایا؟ اس لیے نہ بتایا کہ اگر اگلا حصہ بتایا گیا کہ وہ کس انداز میں پڑھنا ہے تو پھر بتانا پڑے گا کہ وہ ظالم کون تھا، وہ غاصب کون تھا، وہ منافق کون تھا. تو پھر آگے سے آگے بتانا پڑے گا کہ کون کون کیا تھا. تو لہذا یہیں پہ روک دو کہ یہ پردہ ہی نہ اٹھے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے کہ قرآن کو کس انداز سے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. ہاں البتہ اس قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہے ایک حرف کا 10 نیکیوں کے برابر. وہ کب ہے کہ میں پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا لعنت اللہ علی الظالمین لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ آیت میں نے پڑھی، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. میں نے وہیں پہ توبہ کر لی. پروردگار ابھی تک جو میں نے کچھ کیا ہے تو معاف کر دے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ تجھے اتنا ناپسند ہے جھوٹ، تو میں ابھی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا. میرا خالق اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، میرا فرشتہ ابھی سے اس کے نامہ اعمال میں ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھے. اس نے یہیں پہ توبہ کر لی ہے نا. مٹا دو پچھلے گناہ، اور اس کا حقیقی مصداق اگر دیکھنا ہو یہ تو تھا اقرار، اور اس کا عملی ثبوت. وہ عملی ثبوت کربلا میں حر کے لیے حسین نے پیش کیا ہے. حر نے آ کے توبہ کی ہے، میرے حسین نے ٹھوڑی کے نیچے سے ہاتھ رکھ کے سر بلند کیا، اور سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا آزاد ہوگا کہ دنیا تجھے علیہ السلام کہہ کے میرے ساتھ سلام کیا. اب ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ ظالم کون کون ہے، کاذب کون کون ہے، غاصب کون کون ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود پہچانیں، تاریخ کے آئینے میں دیکھیں. فرما رہے تھے جیسے سوال سے بات چھڑی، سوال کا جواب دینے کا ایک انداز فکر کی مانند ہو. فکر دیں اس کو، فکر. اور یہ سنت الہیہ ہے، قرآن مجید کی سنت ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ افلا تتفکرون، تم پڑھنے کے ساتھ ساتھ فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن اس وجود کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس مرکز وجود کے لیے ہے جو پورے وجود کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی عقل. کتاب قرآن وہ کتاب ہے جو عقل و شعور انسان کو للکار رہی ہے، اس کے لیے کتاب ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو اللہ نے وارث بنا کے بھیجا ہے وہ بھی عقل و شعور کو للکارنے والا ہے. اس کا بھی تدبر کے ساتھ کام ہوگا، تدبر اور تفکر کے علاوہ نہیں. اب آپ کے لاہور فیصل ٹاؤن میں ہمارے شیخ صاحب ہیں، حاجی صاحب بڑے متعامل مزاج. وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بہت بڑے حاجی صاحب دوست تھے، اہل حدیث سے تعلق تھا. تو میں پارک میں اکٹھی سیر کر رہے تھے تو ایک دن کہنے لگا کہ ایسا مجھے آپ سے ویسے بڑی محبت ہے لیکن آپ کا مذہب محبت کے لائق نہیں ہے. آپ کا مذہب محبت کے لائق نہیں ہے. کیوں ایسا ویسا کیوں ہو گیا؟ وہ جی آپ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے. اس نے کہا کہ جی صحابہ کرام کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما. کس نے کہا ہے کہ ہم صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں؟ یہاں پہ تہمت ہے. ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ اخلاق کے امام سید المرسلین نے یہ اخلاقی درس دیا ہے کہ اگر وہ نظریے کے حوالے سے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کو بدزبانی نہیں کر سکتے. اختلاف اپنے مقام پہ ہے لیکن آپ اس کو بدزبانی گالی نہیں دے سکتے. ہم تو گالی دینے کے حق میں ہی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں آپ یہ بتائیں کہ 2 4 10 صحابہ کرام کے نام لیے کہ آپ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ اس نے کہا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ صحابہ کرام ہمارے لیے آنکھوں کا نور.
ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن ہمارا اختلاف صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے پیغمبر کے جنازے میں شرکت نہیں کی تھی۔ فکر دی جا رہی ہے، فکر، انہوں نے پیغمبر کے جنازے میں شرکت نہیں کی تھی۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، صاحب کیا کر رہے ہیں آپ، ایسا ہو سکتا ہے؟ اور نے کہا میرے ساتھ نہ جھگڑے، آپ جائیں اپنے محلے کے عالم دین سے پوچھ لیں، اور اس کے علاوہ آج کل آپ کے پاس گوگل موجود ہے، اس سے نکال کے گواہی لے لیں۔ وہ ایسا کہتے ہیں کہ 3 دن تک وہ پارک میں ملاقات نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا کرتا رہا بیچارہ۔ 3 دن کے بعد آیا، ملاقات ہوئی، ابھی سلام نہیں ہوا اور اس نے گالیاں شروع کر دی۔ بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ، ہمیں اتہام کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں کہ شیعہ برا بھلا کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہی نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ یہ ایسے ویسے تھے، واقعی انہوں نے پیغمبر کے جنازے میں شرکت نہیں کی، اور جنہوں نے پیغمبر کے جنازے میں شرکت نہ کی ہو، میرا اور اسلام کو ان سے تعلق کیا ہے؟ کہتے ہیں مسلمان ستارے ہیں صحابہ، اور نہ بات ہے 13 کی، نہ بات 13 کی، نہ 13 کی، نہ 10 کی، کردار کے لہجے میں ستارے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور آپ کو سلامت رکھے، بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ میرے دوستو، ہماری کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، نہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی عداوت ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اگر کوئی میرے باپ کا قاتل ہو تو اس کو معاف کر سکتا ہوں، اگر علی کا دشمن ہو تو معاف۔ جو رہنما بن کے آئے ہیں، اگر ان کی کوئی مخالفت کرے، دشمنی کرے، تو وہ برداشت نہیں ہے۔ اور جس نے آغاز کائنات سے لے کر آج تک اس اسلام، چاہے وہ حضرت ابراہیم کا دین ہو، موسیٰ کا دین ہو، عیسیٰ کا دین ہو، جس دین میں بھی رکھنا پیدا کیا ہے وہ لعنت کا ہی مستحق ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ میرا خالق کہہ رہا ہے، اور خالق کے کہے کا ہمیں کہنا یوں کہیں کہ یہ سیرت الہیہ پر عمل کیا جا رہا ہے، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی عداوت اور دشمنی نہیں۔ خیر، یہ میرے کلمات آج کے اس عنوان کے تحت اتفاقی تھے، جو کچھ میں نے سوچا تھا وہ نہ کل بیان ہو سکا نہ آج۔ اب میں اپنے چند جملے اس کے متعلق عرض کرنا چاہوں۔ جو آیت میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، اس کا آخری جملہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کے وجود میں اختلاف رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ میں نے زمین کی نعمتیں دی، آسمان کی نعمتیں دی، اور بہت ساری ایسے نعمتیں دی کہ جن کا انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ان نعمات میں سے کبھی آپ کی فکر اس طرف گئی ہے کہ یہ آنکھ کا بار بار جھپکنا اور کھل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے؟ کبھی سوچا اس کو کہ یہ آنکھ کا بند ہونا اور کھل جانا، خود بند ہونا خود کھل جانا، یہ اللہ کی نعمت ہے؟ ہمارے شعور میں نہیں آتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک منٹ کے لیے کوئی ہے بندہ جو اپنی آنکھ کو کھول کے رکھے؟ کھول کے نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر آنکھ کی یہ جھپکنے کی قوت ختم ہو جائے تو پھر پانی کا سیلاب جاری رہے گا، انسان کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ایسے سپرنگ رکھے ہیں
کہ وقت کے مطابق ضرورت کے مطابق ہمیں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ آنکھ اپنا کام خود بخود کر رہی ہے، وہ یہ نعمت باطنہ ہے جس کا انسان کو شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ متوجہ کرنا چاہتا ہے، میرا بندہ میں نے اتنی نعمت تجھے دی ہے اور پھر میرے مقابلے میں آ گیا ہے، میری نعمت کا شکریہ ادا کر اور میرے مقابلے میں مت آ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں ایک آ گیا اور اس نے کہا کہ جی میں خدا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں تو خدا نہیں، خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر۔ اس جملے سے آج کے ہمارے بعض خطبہ، وہ تو پرایوں کی بات تھی، اب اپنی بھی بات کر لیتے ہیں، اس جملے سے ہمارے بعض خطبہ اور سامعین نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اور جی حضرت ابراہیم خلیل خدا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جو مغرب سے طلوع کرے گا وہ خدا ہوگا، تو علی نے مغرب سے طلوع کیا تو وہ خدا ہو گیا۔ یہ کہا جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن تدبر نہیں کیا، فکر نہیں کیا۔ ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر تو خدا ہے تو طلوع کر کے دکھا، یہ نہیں کہا تھا کہ جو طلوع کرے گا وہ خدا ہو۔ اگر یہ کہتے نا کہ جو طلوع کرے گا وہ خدا ہوگا تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ علی امیر المومنین نے طلوع کیا ہے لہذا وہ خدا ہو گیا، لیکن حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ تو طلوع کر کے دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طلوع کرنے کا مطالبہ تیری ذات تک محدود ہے، آگے نہیں بڑھے گا۔ حضرت ابراہیم نے یہیں پہ بین لگا دیا ہے، آگے کلام نہیں چل سکتا کہ کون طلوع کرے یا کون نہ کرے، اور اس کا طلوع ہونا حد امکانی میں تھا، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے سورج، چاند، ستارہ، بادل، ہوا، ساری چیزوں کو تمہارے تابع بنایا ہے۔ ہمیں آدم سے لے کر آج تک کوئی ایسا ملا نہیں ہے جو سورج پر حق کے تصرف رکھتا ہو، جو چاند پر حق کے تصرف رکھتا ہو، جو بادل پہ حق کے تصرف رکھتا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو ان چیزوں پر حق کے تصرف نہ ہو تو پھر یہ آیت تو گویا کہ غلط ثابت ہو جائے گی کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے تصرف میں دے دیا ہے، جیسے چاہو ویسے کر لو، اور یہ کسی کے تصرف میں آتے نہیں تو اللہ کا کلام غلط ثابت ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تابع بنایا، لیکن ہر ایک کے لیے، ہر اس کے لیے بنایا ہے جو علی کی پاور اور اطاعت کی درجہ رکھتا ہو۔ اللہ نے ان کے کنٹرول میں دے کر دنیا کو بتا دیا ہے کہ بس یہی ہے جن کے لیے میں نے کائنات کو پیدا کیا تھا۔ دوسرا مناظرہ حضرت ابراہیم کا پھر ہوا۔ وہ کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم نے بھرے دربار میں چیلنج کر دیا کہ تو خدا کہتا ہے میرا خدا ہے، یہ کیسی کم عقلی ہے، اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے ہو، جب تک بن رہی ہے اس وقت تک وہ تمہاری محتاج، اور جب بن گیا تو پھر تم اس کے محتاج۔ جو تمہارے ہاتھوں سے بنے، تمہارا محتاج ہو، وہ تمہاری مخلوق ہو سکتی ہے، تمہارا خالق نہیں ہو سکتا۔ اب ان کے سر جھک گئے۔ ابراہیم موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی موقع ملے تو ساری عداوتیں ان کے خداؤں سے وصول کروں گا۔ اب وہ نکلے عید کے لیے، حضرت سے کہا تم بھی چلو، حضرت نے کہا انی سقیم، میں مریض ہوں۔ یہی وہ جملہ ہے جہاں سے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نبی بھی گناہ کر سکتا ہے، نبی بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم سقیم نہیں تھے، مریض نہیں تھے، لیکن کہہ دیا میں مریض ہوں تو اس کا مطلب کہ جھوٹ بولا، تو اس مت انبیاء کے خلاف چلا جائے۔ لہذا نبی معصوم نہیں ہوتا، جھوٹ بول دیتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ حضرت ابراہیم نے سقیم کیوں کہا۔ حضرت نے فرمایا انی سقیم، یعنی بدنی لحاظ سے نہیں، میں روحانی طور پہ مریض ہوں، جو تم میرے سامنے کر رہے ہو یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میں روحانی مریض ہوں۔ بیماری، جسم کی بیماری وہ ٹھیک ہو بھی سکتی ہے، اور اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے، 50 60 100 سال 200 سال تک بیماری رہے گی،
لیکن روحانی بیماری وہ ہے جو کبھی بھی انسان کا دامن چھوڑنے والی نہیں ہے. تو میں روحانی مریض ہوں لہذا میں نہیں آ سکتا. وہ سارے چلے گئے, حضرت نے سب کو قتل کر دی. واقعہ آپ کے سامنے ہے, لیکن میں پورا واقعہ کوٹ نہیں کرنا چاہتا, صرف ایک سے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم نے ان کو قتل کر دیا, کلہاڑا بڑے خدا کے کندھے پہ لٹکا دیا اور واپس چلے. وہ آئے دیکھا تو حلیہ بدلا ہوا عبادت خانے, سارے خدا قتل ہو گئے. ہر ایک سے پوچھنا شروع کیا بھئی یہ کیا ہوا؟ تو کسی نے کہا سمعنا فتن یذکرہم, ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا تھا یقال لہ ابراہیم, اس کا نام ابراہیم ہے. ہم نے سنا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے, ہو نہ ہو یہ کام اس نے کیا. چلو جی اس کو ڈھونڈے. اب جیسے جذباتی تھے گلیوں میں پھیل کے ڈھونڈنے لگے. حضرت ابراہیم کی گلی میں بھی آگے کچھ ناواقف جو ملتا ہے اسی کو پکڑ لیتے ہیں. بھائی تو ہے ابراہیم؟ نہیں میں ابراہیم نہیں. آگے چلے دوسرے کو پکڑا, ابراہیم, کہا میں ابراہیم نہیں. تجھے کو پتا ابراہیم کا؟ کہا مجھے کیا پتا ابراہیم کہاں ہے. حتیٰ کہ گئے تو حضرت ابراہیم اپنے دروازے پہ کھڑے ہیں. ابراہیم سے پوچھا وہ بھائی کو پتا ہے اس گلی میں ابراہیم رہتا ہوگا نام کا بندہ؟ حضرت نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں. تھوڑا سا مشہور ہوئے کہ یار ہماری کوئی زحمت تکلیف کام ہو گئی, شکر ہے کوئی پتہ تو مل گیا ہے نا. اچھا جلدی کرو ذرا بتاؤ ابراہیم کا گھر کہاں ہے, کون ہے ابراہیم؟ حضرت نے فرمایا کہ میری سیرت یہ ہے, میری عادت یہ ہے کہ اگر کوئی سائل میرے دروازے پہ آئے تو میں پہلے اس کو کھانا کھلاتا ہوں اور بعد میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں. کہ یہ تو ایک تیر سے دو شکار ہو گئے, ہم بھی بھوکے ہیں, پتہ نہیں کس وقت سے عید پہ نکلے ہوئے تھے, پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر ابراہیم بھی مل جائے گا. حضرت نے کھانا کھلا دیا. کھانا کھلانے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ بتاؤ ابراہیم. حضرت نے فرمایا کہ آپ بتاؤں گا تب جب میرے کھانے کی مجھے قیمت دو گے. بتاتا ہوں لیکن اس کی قیمت بتا مجھے ادا کرو. انہوں نے کہا بھائی کیا قیمت ہے؟ کہا کہ میرے اس کھانے کی قیمت یہ ہے کہ میرے خدا کو ایک سجدہ کرو, میرے خدا کو ایک سجدہ کرو. وہ قیمت ادا کرنے کی غرض سے سر سجدے میں رکھا. حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے, پروردگار بس میرا اتنا کام تھا, تیرے دروازے پہ جھکانا میرا کام تھا, اب ان کے دلوں کو موڑنا یہ تیری ذات کا کام ہے. اب ابراہیم نے بت توڑ دیے. تاریخ میں کوئی اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ جہاں بت توڑے گئے ہوں؟ توڑے ابراہیم نے, بڑی جرت ہے, تنہا تھے, اکیلے تھے, بت توڑے, لیکن تنہائی کے عالم میں کسی کے سامنے نہیں توڑے. اور یہ تو فطری بات ہے کہ اگر کسی کے خدا کو کچھ کہو گے تو وہ تمہارے خدا کو بھی کچھ کہے گا اور جنگ و جدال کی نوبت بھی آ جائے گی. لیکن اے حضرت ابراہیم یہ بڑی جرت کا کام ہے کہ جو اپنے زمانے میں کر کے گیا ہے, لیکن ذرا اپنے پوتے علی ابن ابی طالب کو دیکھ کہ میرے علی نے وہ توڑے ہیں لیکن چھپ کے نہیں توڑے, سب کے سامنے توڑے. اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ علی امیر المومنین کو وہ توڑنے پر پیغمبر نے معمور کیوں کیا تھا؟ باقی تھوڑے تھے, کسی اور سے بھی کہہ سکتے تھے نا کہ فلاں صاحب تم آگے بڑھو ان کو توڑ دو. یہ جہاں پہ حدود یعنی قصاص وغیرہ کا تعلق ہے نا قرآن مجید میں, ان میں جا کے آیات کو پڑھیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر کسی مجرم کو کوڑے مارنے ہونا اور کوڑے مارنے کے والے کے دل میں رائی برابر رحم پیدا ہو گیا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس مجرم کو کوڑے مارتے ہوئے دل میں رحم نہیں ہونا چاہیے. اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو, آپ جتنے کھڑے تھے وہ کوئی 5 سال پہلے تک, کوئی 8 سال پہلے تک, کوئی 11 سال پہلے تک انہی کے سامنے سجدہ کرتا تھا. اب اگر وہ بت توڑیں گے تو کیسے توڑیں گے؟ دوڑتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو دل میں رحم پیدا ہوگا نا. تو اللہ کے نبی نے سوچا میں کسی ایسے کو مقرر کروں کہ جن کا نام ہی کرم اللہ وجہہ ہے, جس کے چہرے کو اللہ نے
کہ کیسے ہوا ہے، چاندی، لوہا، سونا، پتھر کے بت بنے ہوئے ہیں، اور امیر المومنین 2 انگلیوں کے ساتھ ایسے بت توڑتے جا رہے ہیں۔ جب بت توڑ دیے تو کسی نے پوچھا یا علی آپ خالی ہاتھ تھے اور آپ نے خالی ہاتھ یہ بت توڑے تو کیسے توڑے؟ تو حضرت نے فرمایا میرے تو محسوس ہی نہیں ہوا، تکسرت کما تکسرت القواریر، یہ میرے ہاتھ میں ایسے ٹوٹ رہے تھے جیسے شیشہ ٹوٹتا ہو، ہے پتھر کا بت اور ٹوٹا شیشے کی طرح۔ تو پتا چلا کہ ان بتوں کو توڑنے کے لیے ید اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ٹوٹ گئے، لیکن اس واقعے پہ بڑے اعتراضات ہوئے ہیں۔ درر منصور میں بھی اعتراض کیا گیا اور اس کا پھر جواب بھی دیا ہے خود۔ اعتراض کیا تھا؟ یہ کہنا کہ پیغمبر اسلام نے کندھوں پہ سوار کیا، تو کسی نے اعتراض کر دیا کہ کندھوں پہ سوار کیا، یہ کندھا کون سا ہے؟ جس کندھے پہ علی مرتضیٰ سوار ہوئے وہ کندھا کون سا ہے؟ وہ کندھا کہ جس کے اوپر مہر نبوت ہے۔ مہر نبوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تو ایک وجہ پیغمبر اسلام کا وہ توڑنے پر مامور کرنے کا علی ابن ابی طالب کو یہ بھی وجہ تھی کہ یہ کلمہ کون سا ہے؟ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا امام باوضو اور باطہارت ہو کر لا الہ الا اللہ پہ قدم رکھ کے تو دکھائے۔ قدم رکھ کے دکھائے، پتہ چلے گا کتنا تقدس ہے۔ وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے، چوم نہیں سکتے، سینے سے نہیں لگا سکتے۔ جب وضو کر لیا تو چومنے کی اجازت، ہاتھ لگانے کی اجازت، لیکن پاؤں نہیں رکھ سکتے، حرام ہے۔ اور اسی سے میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بعض مومنین اپنی کڑیوں پر ائمہ طاہرین کے نام لکھواتے ہیں، اپنے وجود کے اوپر نام لکھواتے ہیں۔ میرے دوستو یہ فعل حرام ہے، اس لیے کہ جیسے قرآن کو بغیر وضو کے چھونا منع ہے، اسی طرح ان 14 کے ناموں کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا منع ہے۔ تو انسان تو کسی وقت غسل کی صورت میں ہے، کسی وقت بغیر وضو کے ہے، کسی وقت کچھ ہے، کسی وقت کچھ ہے۔ تو ان ناموں کے تقدس کا خیال رکھیں۔ کڑیوں پہ نام لکھوانے سے انسان بڑا مومن نہیں بنتا، انسان بڑا مومن تب بنتا ہے جب علی کا نام انسان کے قلب اور ذہن پہ زندہ ہو جائے۔ ان کے دلوں کو، ان کے ناموں کو جسم پر کندہ نہ کروائیں، ان کے ناموں کو کڑیوں پہ نہ لکھوائیں، ان کے کانوں کو لوہے قلب پہ کندہ کریں، اور ایسا لکھیں کہ جب کبھی کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو زبان سے علی علی نکلے۔ اور ماضی میں اس کے قصے بڑے موجود ہیں۔ تو کسی نے اعتراض کر دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس مہر نبوت پر علی سوار ہو، کیونکہ یہاں پر مہر نبوت تھی اور علی کا اوپر قدم آ رہا ہے۔ تو درر منصور میں فخر الدین رازی نے خود جواب دیا کہ اگر یہ مثال میں دے رہا ہوں، لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ اور ہے، وہ آخر میں عرض کروں گا آپ کے سمجھانے کے لیے، اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس ایک قرآن مجید ہے اور ایک کوئی بڑی اچھی کتاب ہے، اگرچہ کوئی اسلامی کتاب ہی کیوں نہ ہو، اب اس میں سے آپ نیچے کس کو رکھیں گے، اوپر کس کو رکھیں گے؟ وہ اچھی کتاب ہے، اسلامی کتاب ہے، اس میں بھی آیات لکھی ہوئی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن قرآن کے اوپر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بندے کی لکھی ہے، وہ خالق کی لکھی ہے۔ اور آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا منظر، عمرے پہ گئے، حج پہ گئے، وہ ایک صاحب کو میں نے کہا، نماز پڑھ رہا تھا میں، تو وہ آیا بعد میں آ کے نماز شروع کی، ہاتھ میں قرآن تھا، اس نے جوتا نیچے رکھا، قرآن اوپر رکھ دیا۔
اور جو اور گئے ہیں وہ انہوں نے دیکھا ہوگا ایسا منظر، نیچے جوتا اوپر قرآن. میں نماز ذرا جلدی سے ختم کی تاکہ اس کو سمجھاؤں. میں انتظار کر رہا، وہ نماز ختم ہوئی. میں نے کہا بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، قرآن کی توہین ہے. نیچے جوتا اوپر قرآن. تو اس نے وہ معذرت معذرت، اس نے اٹھایا قرآن نیچے رکھ دیا، جوتا اوپر رکھا. یہ معرفت ہے نا. تو اگر کسی صاحب معرفت کے دروازے پہ جائیں گے تو معرفت ملے گی نا. اور جانا ہی اگر کسی ایسے کے دروازے پہ ہے تو پھر معرفت بھی تو ایسی ہوگی. تو اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ علی کے قدم یہاں پہ ہو. یہاں تو مہر نبوت پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مہر نبوت لکھی ہوئی تھی، یہاں قدم کیسے ممکن ہے؟ تو میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر عام کتاب اور قرآن ہو تو عام کتاب کے نیچے رکھی جائے گی، قرآن اوپر رکھا جائے گا. اور اگر دونوں قرآن ہوں تو آپ بتائیے کون سا نیچے کون سا اوپر؟ دونوں قرآن ہے نا. اب ان میں سے کون سا نیچے اور کون سا اوپر؟ جو مرضی ہے وہ نیچے رکھ دے، جو مرضی ہے اوپر رکھ دے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اور جو جواب فخر الدین رازی نے دیا ہے اس نے یہ جملہ کہا کہ پیغمبر کا اپنے کندھے پر علی کو سوار کر لینا، یہ پیغمبر نے عملی ثبوت دیا ہے کہ جتنی عصمت میری ہے اتنی عصمت علی ہے. جتنا بڑا میں معصوم ہوں، اللہ صلی اللہ علیہ محمد، جتنا بڑا میں معصوم ہوں اتنا بڑا معصوم میرا علی بھائی ہے. لہذا ہماری عصمت میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اس چیز کا حوالہ میرے علی نے اس وقت بھی دیا تھا جب ظاہری خلافت کے لیے ممبر ملا تھا. ممبر ملا ظاہری خلافت کے لیے. ماسلف جتنے تھے ان کا رویہ تھا، یہ فقیر حسین صاحب بتا سکتے ہیں کہ یہ 4 سیڑھیاں کیوں بنائی ہیں، یہ 4 کیوں بنائی ہیں. در حقیقت یہ پیغمبر کے ممبر کی شبیہ ہے. اور پیغمبر کہاں بیٹھتے ہیں؟ چوتھی پر. جب پیغمبر کی رحلت ہوئی بعد میں پہلے خلیفہ آئے، خدا ان کا بھلا کرے، بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے یہ مسلط چھوڑ دی اور نیچے والے بیٹھے اور جواب دیا کہ میں جہاں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں وہ میرے نبی کا مقام ہے. تیسرے میں بیٹھ گئے. اب دوسرے صاحب آئے، انہوں نے یہ بھی چھوڑ دیا، یہ بھی چھوڑ دیا، وہ ایک سیڑھی اور نیچے گیا. تیسرے آئے، انہوں نے اوپر تینوں چھوڑ دی، وہ سب سے نیچے. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کرواتا ہے جو کرواتا ہے. اور اللہ ان کا بھلا کرے کہ عملی ثبوت دے دیا ہے، خود اعتراف کیا ہے کہ میں وہاں پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں. اور پھر ساتھ جملہ بھی کہا تھا کہ اگر میں سیدھا چلتا رہوں، کوئی اختلافی بات نہیں ہے، اخبارات میں چھپتا ہے، میں تو اخبار کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا ہوں کہ اگر میں سیدھا چلتا رہوں تو میرے سیدھے ساتھ ساتھ چلنا، اور اگر میں تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. لہذا یہ پہلے کا تھا. جب چوتھا آیا تو دنیا نے سوچا کہ اب کیا کریں، یہ چاروں مصروف ہیں، اب علی کہاں بیٹھے گا؟ تو علی نے اسی حیرت کے عالم میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا. اب وہ حیرت کا سمندر ابلنے لگا کہ اتنی بڑی غلطی کہ علی نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، حضرت نے دوسری پہ رکھا، تیسری پہ رکھا، اور وہاں بیٹھے جہاں پہ علی کا نبی بیٹھتا تھا. چوتھی پہ بیٹھ گئے. جو ہی بیٹھے تو سوالات کی بچھاڑ ہو گئی، ہر طرف سے اعتراضات. یا علی آپ نے نہ تیسرے کا لحاظ کیا، نہ دوسرے کا لحاظ کیا، نہ پہلے کا لحاظ کیا، چلو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے چوتھے مقام کا بھی لحاظ نہیں کیا، یہاں تو نبی بیٹھا کرتے تھے. حضرت نے سب کے اعتراض سنے اور آخر میں ایک ہی جملے میں سب کا جواب دے دیا. او عرب کے بدو، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں. انا الذی وضعت قدمی علی خاتم النبوہ وما ہی الآباد. میں علی وہ ہوں جس نے مہر نبوت پہ قدم رکھا تھا، یہ تو لکڑی کا پھٹا ہے.
واہ 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 اللہ کے اس نمائندے نے عملی طور پر منوا دیا ہے کہ میں کہاں بیٹھنے کے لائق ہوں اور تم کہاں بیٹھنے کے لائق. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، وقت آپ نے حد سے آگے گزر گیا، لیکن چونکہ اتوار تھا، چھٹی ہے، تو اس لحاظ سے 2-4 منٹ ہو گئے. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میرے چھٹے امام نے فرمایا کہ جب کبھی مجلس ہو رہی جب کبھی مجلس ہو رہی ہو اور تم وہاں جا کے بیٹھو تو ایسے نہ سمجھو کہ ہم بیکار فضول بیٹھے ہیں، بلکہ فرمایا کہ ان لمحات میں جو تم سانس لیتے ہو یہ تسبیح خدا شمار ہوتی ہے. ہم عبادت کی غرض سے آئے ہیں. یہ علی مرتضیٰ ہے جس نے منوایا کہ حق کہاں پہ ہے. یہ مکہ اور مدینہ تھا، کبھی کوفہ تھا، لیکن اسی علی کا ایک پوتا علی ہے، علی اکبر. اس نے بھی منوایا کہ حق کہاں پہ ہے، لیکن دونوں کا انداز جدا جدا تھا. یہ علی پانی پی کر آیا تھا، وہ 3 دن کا پیاسا گیا تھا. تاریخ میں ہے کہ جب سے علی اکبر پیدا ہوئے نا، جناب لیلا کسی گھر میں نہیں جاتی تھی، ضرورت ہی نہیں پڑی. اللہ نے ہم شکل پیغمبر بیٹا دیا تھا، سارے بنی ہاشم پیغمبر کی زیارت کی غرض سے لیلا کے خیمہ میں گھر میں آیا کرتے تھے. لہذا جناب لیلا کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. عرب کا دستور ہوا کرتا تھا کہ جب بچہ کوئی سنبھلتا ہے نا تو اس کو پگڑی بندھواتے تھے. جب علی اکبر 7 سال کے تھے تو ماں نے بھی پگڑی بندھوا دی، پھوپھی نے بھی پگڑی بندھوا دی. سن تھوڑا سا اور بڑھا، بہنوں نے خواہش پوری کر دی، اور آج کربلا 61 ہجری میں جب عین 18 سال کے تھے اور جب جانے لگے تو امام نے فرمایا کہ علی اکبر اب میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی تجھے پگڑی بندھا دوں. لیکن جو پہلے پگڑی بندھوائی گئی اس کا انداز کچھ اور تھا، اور جب آج پگڑی بندھوائی گئی تو اس کا انداز کچھ اور تھا. اس کا انداز کیا ہے؟ جب پہلے پگڑیاں بندھوائی گئی تو خوشی کے ساتھ، لیکن جب اب پگڑی بندھائی گئی تو ایک ایک چکر کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے تاریخ میں دیکھا کہ جب علی اکبر کی اس پگڑی کا منظر مخدرات عصمت نے دیکھا ہے نا تو پتھروں کے ساتھ سروں میں ماتم کیا ہے. واہ محمدہ، جب تیری زیارت کا شوق ہوتا تھا ہم علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے، اب تیری شبیہ بھی ہم سے جدا ہو رہی ہے. اب یہ جناب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں. قصہ بڑا طولانی ہے، مصائب طولانی ہے، لیکن مختصر یہ عرض کرتا چلو کہ جب یہ باہر نکلنا چاہتے تھے نا تو ہر شہید نے ایک جگہ سے اجازت لی ہے، علی اکبر کو 4 جگہ سے اجازت لینا پڑی ہے. پہلی اجازت سید الساجدین سے لی ہے اور سید الساجدین گلے میں لگ کے روئے، ابا علی اکبر کاش کہ میں مارا جاتا اور ہم شکل پیغمبر اسی طرح باقی رہتا. لیکن بڑے روئے دونوں بھائی گلے لگ کر، نہ جانے کس نے کیسے جدا کیا ہوگا. اور دوسری اجازت اپنی پھوپھی زینب سے لی ہے. جناب زینب کے خیمہ میں گئے تو بی بی نے فرمایا علی اکبر تیری ماں کا خیمہ وہ ہے، جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو. اس وقت علی اکبر نے رو کے کہا اماں تو بھی میری ماں ہے، تو علی کی بیٹی ہے، میں علی کی بیٹی سمجھ کر تو اسے اجازت چاہتا ہوں. اب جناب لیلا کے خیمہ میں آئے، ماں سے اجازت چاہی. جناب لیلا نے فرمایا اکبر تیرے بغیر میں زندہ رہوں گی؟ اور روایت میں ملتا ہے کہ رہائی کے بعد صرف 6 مہینے لیلا زندہ رہی ہے اور اس سے بڑی زیادہ زندہ نہ رہ سکی. کیا تیرے بغیر میں زندہ رہ جاؤں گی؟ علی اکبر نے ایک سوال کر دیا، اماں کیا زہرا کو اپنا بیٹا زیادہ پیارا ہے یا لیلا کو؟
अम्मा तुझे अपना बेटा ज्यादा अजीज है। जनाब लैला ने फरमाया हाँ बेटा, जिस अंदाज में तूने बता दिया है ना, मैंने तुझे इजाजत दे दी, लेकिन एक लम्हा के लिए रुक जाओ। मेरे भी दिल की तमन्ना थी कि मैं अली अकबर के सर पर पगड़ी देखूं, मैं जनाब हुसैन को बुलाती हूँ। जनाब अली अकबर आए और जनाब अली अकबर को इमाम हुसैन ने पगड़ी बंधवा दी। लेकिन अब खैमा से निकलना चाहते हैं ना, 7 मरतबा पर्दा हटा, 7 मरतबा पर्दा फिर जुड़ गया। एक दुश्मन ने पूछ लिया इमाम हुसैन से वजह क्या थी कि पर्दा उठता भी था और पर्दा गिरता भी था। तो शहीद करबला ने फरमाया कि जब अली अकबर निकलना चाहते थे ना, तो किसी वक्त ज़ैनब कुबरा गले लगा लेती थी, किसी वक्त जनाब लैला गले लगा लेती थी, किसी वक्त जनाब रुकैया आगे बढ़ती थी। लेकिन आखिरी बार क्या हुआ, जनाब सकीना आगे बढ़ी, अकबर घोड़े पे सवार था, हर बीबी अकबर को झुकने का हुक्म देती थी, अकबर झुककर अपना चेहरा चुनवाते थे। लेकिन जनाब सकीना ने कहा अकबर, मैं अपने बाबा की गुर्बत देख रही हूँ, तुझे घोड़े से उतरने की जहमत नहीं देती, जरा रिकाब से अपना पाँव निकालो। आफरीन, आपने मेरे हुसैन की ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया था, जब मेरे हम शक्ल पैगंबर बेटे का तज़किरा होना तो तुम ऐसे ही रोया करो जैसे करबला में मैं हाय हाय करके रोया था। किसी शहीद पर हुसैन के रोने की आवाज बुलंद नहीं हुई, और यकीन अकबर वो है कि जिस पर रोने की आवाज है इमाम हुसैन की बुलंद हुई। अल्लाह इन रुकती हुई आवाजों पर रहम फरमाए। अली अकबर को रुखसत किया है, लेकिन चलते हुए कह दिया बेटा, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना मुड़ मुड़ के देखता रहना। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुड़ मुड़ के देखता रहना, ताकि मैं तेरी ज़ियारत करता रहूं। अली अकबर ने घोड़े को जौलान दी है। इमाम हुसैन भी जैसे जैसे घोड़ा दौड़ता रहा, इमाम हुसैन भी दौड़ते रहे। अचानक अकबर ने पीछे मुड़ के देखा तो बाबा ज़ईफ बूढ़ा बाबा दौड़ता हुआ नजर आया। बाबा, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं आगे चलूं, मेरा बाबा पीछे चले। बाबा खुद आना, मेरे पीछे ना आना। अली अकबर को अलविदा कह दिया। पहला हमला किया है अली अकबर ने, प्यासी जबान, 3 दिन का थका हुआ अली अकबर, लेकिन 220 मलाइन को कत्ल किया है। 220 को कत्ल करने के बाद फिर आया, बाबा प्यास मेरा कलेजा जला रही है, अगर एक घूंट पानी का मिल जाए मुझे दुश्मन के साथ मुकाबले में तकवीयत मिल जाएगी। मेरे इमाम ने कहा कि अकबर जरा अपना मुंह खोलो। अकबर ने मुंह खोला, मेरे इमाम ने जबान अपनी अली अकबर के मुंह में दी। फौरन अली अकबर ने मुंह पीछे हटा लिया। बाबा तेरी जबान तो मेरी जबान से ज्यादा खुश्क है, न जाने कितना प्यासा है तू। बाबा मैं पानी नहीं मांगता। मेरे हुसैन ने अंगूठी दी, अकबर ये मुंह में रखो, अल्लाह तुम्हें सैराब करेगा, और मैं वादा करता हूँ आज शाम से पहले मेरा नाना मोहम्मद तुझे कौसर से सैराब करेगा, और फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। अब दूसरे हमले में मेरे अकबर ने 200 मलाइन को कत्ल किया है, लेकिन अचानक किसी जालिम ने पुष्ट की जानिब से नेज़ा मारा। अब अकबर घोड़े पे न संभल सका। जिन अहबाब को, मोमिनीन को अल्लाह ने करबला की ज़ियारत नसीब फरमाई, वो देखें मक्तल कहाँ पे है अली अकबर की, और खैमा कहाँ पे था। बड़े खैमा पे खड़े होकर मजलूम करबला देख रहे थे। इधर से अचानक सलाम उठा, लेकिन हर शहीद ने गिरते हुए मदद के लिए पुकारा है, लेकिन वाहिद अली अकबर है कि जिसने बाबा को पुकारा नहीं, बल्कि इतना कहा, बाबा मुझे नाना मोहम्मद ने सैराब कर दिया है, ताकि मेरे बाबा के दिल में दुख न रह जाए कि मेरा अकबर दुनिया से प्यासा गया था। इधर से अकबर चले, कुछ देर तक चलते रहे, लेकिन जब चलने की शक्कत खत्म हो गई, अब जानू बजानू रसीद मेरा हुसैन अकबर के लाशे पर अपने घुटनों के बल चल कर आया। आते ही अकबर के सीने पे सर रखा, हाय मेरे आला अली अकबर, अब मैं तुझे उठाऊं तो कैसे। लेकिन जालिमों ने इतना जुल्म किया था कि अगर हुसैन सर की जानिब से उठाए तो अकबर पांव की जानिब से ढलक जाता है, अगर पांव की जानिब से उठाए तो सर की जानिब से ढलक जाता है। अब्बास
وقت پہلے جا چکا ہے اور وہ محمد پہلے جا چکے ہیں. اب بوڑھے باپ کو لاشا اٹھوائے تو کون؟ کوئی نظر نہ آیا. میرے حسین نے اپنی آبا اتاری اور اپنی آبا اتار کر خیموں کی طرف دیکھا کہ بچے وہاں پہ دیکھ رہے تھے. میرے حسین نے اشارہ کیا بنی عاشق کے بچوں آؤ بوڑھے باپ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا جا رہا, آؤ ذرا میری مدد کرو, اکبر کے لاشے کو اٹھا کے لے کے چلو. میرا حسین اکبر کے لاشے کو لے کے آیا. جب یہ رہائی ملی ہے نا قیدیوں کو تو میری بیوی نے ایک مانگا تھا لوٹا ہوا سامان اور اس نے کہا کہ میری ایک چادر ہے وہ چادر مجھے واپس کی جائے. کسی نے پوچھا کہ وہ چادر اتنی قیمتی کیوں تھی؟ باقی سامان نہیں مانگا, صرف چادر کا مطالبہ. کہا کہ اس چادر پر علی اکبر کا خون لگا. خدا بندہ تجھے علی اکبر کا واسطہ ہمارے اس گریے کو قبول فرما لے. جناب لیلا کو سید الشہداء کو ہم سے راضی فرما. کہ اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ اس مقام پہ اپنی رحمت و برکات کا نزول فرما. خدا بندہ میں آل محمد کے سہارے پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ آل محمد کی عزت کا واسطہ تا حیات ہمیں اس غم میں رونے رلانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار آل محمد کی عزت کا واسطہ زمانے کے امام